اپنا تعارف کیسے کراتے تھے بتا دوں، پھر اس کے بعد کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے، اور پھر الجھے ہوئے بال بنائے میں نے، اور تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے۔ کیا بات میں ایک چھوٹی سی ربائی کہی تھی کہ جو نقاش تھا، شاعر تھا، مصور تھا صادقین، الفاظ و معانی کا سکندر تھا صادقین، اور دیکھا ہے اس شخص کو اتنے قریب سے، مزدور تھا، مجذوب و قلندر تھا صادقین۔ دوستو 15,000 سے زائد پینٹنگ، میورل اور خطاطی اور قرآن آیت بنانے والا یہ مجذوب اپنے متعلق یہ اکثر سوچتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، یہاں کیوں آیا ہوں، اور اکثر وہ عالم کیف میں ذکر کیا کرتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں ہوں کون، کیوں آیا ہوں۔ انہی کا ایک شعر ہے، ہستی کے قیود سے نکل کر دیکھوں، ناصر بھائی، ہستی کے قیود سے نکل کر دیکھوں، عالم کی حدود سے نکل کر دیکھوں، اس فکر میں رہتا ہوں کہ آخر کیوں کر خود اپنے وجود سے نکل کر دیکھوں۔ بے چین و بےکل مجھے اتفاق یہ ہوا کہ سن 62 میں جب ہم لوگ ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے تو 2 گلی چھوڑ کے میرا گھر تھا، تو میں نے مثنوی دریش میں کہ جس محلے میں تھا ہمارا گھر 2 گلی چھوڑ کر تھا اس کا گھر، اور روز اس گھر میں آنا جانا تھا، آئے کیا لوگ کیا زمانہ تھا۔ اس گھر کے سارے بچے جن کا آپ نے ذکر کتاب میں سلطان نقوی، سب ان کو کہا کرتے تھے چچے جان، تو میں نے بھی بحثیت چچے جان اس گھر میں آنکھ کھولی، اور یقین کیجئے کئی ڈیکیڈ لگے زبان پہ لفظ صادقین آنے میں۔ صادقین فرانس کے حوالے سے بڑی عمدہ دلچسپ گفتگو انہوں نے کی، جو حقائق آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، میں گفتگو وہ کروں جس سے کوئی نئے انکشافات ہوں، ورنہ جیسا وکیل بھائی نے کہا صادقین کو تو بہت پڑھا ہے، سب واقف ہے، بہت بڑا شاعر تھا، مصور تھا۔ ایک فرانس میں ایک ناول نگار تھا البرٹ کیمو، آپ لوگ سب واقف ہوں گے، جس نے ایک ناول لکھی تھی دا اسٹرینجر، اور وہ ریولوشنری تھا، اس پہ بینڈ لگ گیا تھا، اور جب بینڈ ختم ہوا فرانس کی اس کے بعد انہوں نے دنیا کے 14 آرٹسٹ بلائے تھے البرٹ کیمو کی ناول دا اسٹرینجر پہ اس کی پکچوریل السٹریشن کے لیے۔ میں یہاں واضح کر دوں اس وقت پکاسو فرانس میں زندہ تھے، لیکن پکاسو کو انوائٹ نہیں کیا گیا، اور 12 آرٹسٹ میں صادقین بھی تھے، اور کمال کی بات یہ عدیل بھائی جب 16 صفحے کا فارم دیا گیا ان کو بھرنے کے لیے، جس مجذوبانہ انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، ان کا ایک دوست تھا وہاں، اس سے دوستی ہو گئی تھی، اس نے پورا بھرا، اور آخری پنے پہ جو سمری دینی تھی، سمری آف دا ناول بیسڈ آن وچ یو ول بی پریپیئرنگ دا پکچوریل السٹریشن اینڈ ہاؤ مینی اسکیچز، انہوں نے 177 کا نمبر لکھ کے گولا لگایا اس پورے صفحے پہ، اور پورے صفحے پہ انہوں نے تصویر بنا دی کہ فیمیل کیریکٹر آف دا ناول دا میری، بس وہ کلرڈ اسکیچ بنا کے دے دیا، اس بیسس پہ ان کو انتخاب ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر کام کریں گے۔ 2 سال ان کا وہاں قیام ہوا فرانس میں، عادادارہ مزاج تھے، اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ اپنے والد کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیجا، کچھ گھر کی باتیں ہیں، کچھ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے فتان صاحب جو ان کے والد تھے، جن کو ابھی ابا جی کہتے تھے، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیجا کہ فرانس آئے۔ ان کے والد صاحب ظاہر انہیں کے والد تھے، ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کے ٹکٹ انہوں نے بھیج دیا، نہیں کہ پیسے کی ضرورت تھی، کہ میں اس کے بجائے اکنامی کلاس پہ زیارت کرتے رہوں۔ بہرحال وہ گئے، وہ زیارت کرتے ہوئے آخری میں بی بی فاطمہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، اس کی شدید رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو اور ناک بہی، تجھے شیروانی میں صادقین کا پتہ رکھا تھا، وہ تربتر وہ وہیں چھوڑ کے جہاز میں بیٹھ گئے، کوئی ان کے پاس نمبر کنیکشن نہیں تھا۔ یہ بھی خط میں آپ کو دکھاؤں گا، لکھا ہے جب آپ پہنچتے ہیں فرانس پہ پیرس ایئرپورٹ پہ، تو آپ ان کی سمجھ میں کیا ہے، کہیں گے مجھے ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس لے چلو، جہاں ٹیکسی اسٹینڈ ہوتے ہیں وہاں کہیں گے ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی۔ اتفاق سے 2 دن پہلے البرٹ کیمو کی اس ناول کے اوپر وہاں ایک تقریب ہو چکی تھی، اور جب تقریب ہوتی ہے تو ٹیکسی سے بہت لوگ آتے جاتے ہیں، وہ اتفاق سے جہلم پہ ڈرائیور تھا، ٹیکسی ڈرائیور، اس نے ان کو صادقین کے یہاں پہنچایا 9:30 بجے رات، گھنٹی بجائی تو وہ جو نکل کے آیا،
اور کہنے لگا میں صادقین کا والد ہوں. اس وقت صادقین صاحب بیسمنٹ میں عالم کیف میں چند نشینان کے ساتھ بیٹھے تھے. اس کا خیر انہوں نے اہتمام کیا کرا کے وہاں ہوئے. دیکھیے یہ صادقین جب فرانس سے واپس آتے ہیں تو حسن جمال کے نشے میں گرفتار، اور اس سرشاریت میں جب یہ لاہور پہنچتے ہیں تو لاہور کی چند جو پیسے والی حسینائیں تھیں انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. ان سے کیا فائدہ اٹھایا اس کا تذکرہ کرنا غیر ضروری نہیں ہے. میں وہاں پہ صرف یوں کر رہا ہوں کہ صادقین نے خطاطی کی طرف آئے کیوں. وہ یہ ہوا وہاں انہوں نے ایک ایگزیبیشن کی جس میں نیم اڑیاں اسکیچز بنائے اور اس نمائش کا نام رکھا تھا انہوں نے دا کسز بوسا. انتہا پسندوں نے دوسرے دن اس کو آگ لگا دی اور بم سے اڑا دیا گیا تھا. مصطفیٰ حسین اپنی کتاب میں یادداشت میں صادقین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جب صادقین اندر سے ڈر گیا، بجھ گیا، سہم گیا اور اس کے اندر کا مصور مر گیا. یہاں سے نقاش، خطاط اور شاعر نے جنم لیا. ورنہ اس سے پہلے وہ مصوری کرتے تھے جس میں تخلیق کے اختلافات اور طبقاتی کشمکش، خیر و شر کی جنگ، دیوتاؤں اور دیوبالاؤں کا انسانی تہذیب کا قبضہ اور ایبسٹریکٹ آرٹ جو موضوع تھا جس کے اوپر وہ لوہا منوا چکے تھے. لیکن بہرحال پھر انہوں نے اپنی شاعری کی طرف توجہ کی. ایک تذکرہ شاعری کی طرف آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ جی بہت دلچسپ. سنا بند کر لیا تھا کمرے میں ایک آدھ مہینے قریب؟ جی نہیں، وہ تو جب ہوئی تھی جب ان کے والد نے کہا تھا کہ قرآن آیت کی خطاطی میں لکھنے کی نیت کی ہے تو سورہ رحمان لکھو گے، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. باپ سے لوگ باپ سے کیا وہ وعدہ انہوں نے نبھایا، لیکن اس بری طریقے سے نبھایا کہ پاگلوں کی طرح انہوں نے سورہ رحمان لکھی. 19 دن تک میں نوشی کی ترک اور بخدا ہاتھ نہیں لگایا. جیسی مکمل ہوئی توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرا کے پی گئے. میں تذکرہ کر رہا تھا شاعری کے حوالے سے. ایک ڈاکٹر رام لال اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں، سیدھا چیزیں آ رہی ہیں وہ بتا دیتا ہوں جو آپ لوگوں کو علم میں نہیں ہے. یہ پاکستان آنے سے پہلے سے 46 سے 45 کے ابتدائی دور تھا. اردو گھر پہنچے تو وہاں کو میرا جی ملے. یہ اٹنگے سے پاجامہ پہنے اسٹول میں بیٹھے تھے. میرا جی کو دیکھ کے انہوں نے سلام کیا. میرے جی کے ہاتھ میں کتاب تھی، جوش کی تازہ آئی تھی، قوس و قلزم. انہوں نے کہا دکھائیے کیا ہے. انہوں نے دیکھا اب صادقین نے یوں اس کو پنے کھولے. وہ کہیں گے اتنا بڑا نام، اتنا بڑا شاعر اور اتنی ناقص طباعت، اس سے 11 گنا بہتر میں کر سکتا ہوں. وہ واپس گئے کہ اس کا 12 آنے کا اور لا کے ان کو دیا. عدیل بھائی شخص نے 11 دن میں اس جوش صاحب کی کتاب کو انہوں نے ری رائٹ کیا، قوس و قلزم کو بامِ سرورق کے. اس کے شواہد کو ثبوت اقبال حیدر صاحب کے پاس موجود ہے. اب دیکھیے دوستو، ہوا یہ کہ جب جوش ولی آبادی کی شاعری لکھنا ہی دوبارہ، اس میں یہ نام سنبھل کے لیجیے، برابر میں ہی بیٹھے ہیں. نہیں اس کا بھی ذکر ہے. اس میں جو قواعد اور ضوابط شاعری کے ہوتے ہیں اور جو زبان کی چاشنی، حسن جمال یار کے کردار کا بیان، وہ بھی جوش کا، اس سے کرتے کرتے جو ان کی شاعری کے جراثیم صادقین میں تھے وہ ابھر کے سامنے آ گئے. اور یہ شعر میں آدھا پڑھوں گا، بیگم بیٹھی اشارہ کیا تھا مت پڑھنا. اس شعر بلا مبالغہ وہ جوش کی کتاب کے بغیر صادقین کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس حسن بلا خیز کا سینہ دیکھا اور بغلوں سے جو رشتہ تھا پسینہ دیکھا. آگے پابندی. خیر پھر انہوں نے شاعری میں کام کیا. تھوڑا سا میورلز کی طرف آ جائیں کہ میورلز کا کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ دیکھیے میورل انہوں نے بہت ارلی ایام میں بھی بنائے تھے، لیکن ایک محفل میں کوئی ان کے اوپر تنقید کر رہا تھا، بلکہ جان ایلیے کر رہے تھے. وہاں چورنگی پہ جو 65 کی جنگ ختم ہو چکی تھی، براؤن آؤٹ ہو گیا تھا، جو شام کو پلیا میں بیٹھتے دونوں عالمی کیف میں بیٹھے. جان ایلیے نے ان سے کہا صادقین، تو ایک سال چھوٹا ہی پڑا تھے، کوئی 31 کی پیدائش صادقین کی 30 کی. جان ایلیے نے کہا صادقین، میں تم اپنی تصویروں میں میری شکل کیوں بنا دیتے ہو؟
बुढ़िया में बैठे थे आसपास और वो पाँव पर किए बैठे थे, चप्पल आए थे। आप एक दफा दोहरा दें उस जुमले को। कहने लगी ये बताओ मेरे भाई साहब का है, अगर तो अपनी तस्वीरों में मेरे शक्ल क्यों डाल देते हो? साहब कहे साहब बालों पे ऐसे हाथ फेरे जैसे अंटीना से जवाब चाह रहे हो। और छोटे कहने लगे हमें भाई जान ले लिया तुम्हारी तस्वीर बना बगैर शैतान का तस्वीर मुकम्मल होता है। ये सुनना था कि आपको कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। जॉन एलियन उठे, चप्पल पहनी, रिक्शा बैठ के चले गए। उनका मिजाज था। वहां पे एक साहब आते थे, उनसे साहब आलम कैफ में गुफ्तगू कर रहे। अच्छा बात बता दूं, अपनी शख्सियत को वो बनवाना भी चाहते थे और उनमें एक शाइनेस भी थी। महफिल में सबके सामने बात, वहां उन्होंने तस्वीर किया शोभा भाई, जब मैं लोग क्या कहते हैं, मैं म्यूरल बनाने वाला माइकल एंजेलो वेटिकन सिटी में जिसने काम किया है। अब ये सब जी 11 साढ़े 11 का वक्त है, डायरेक्टर इरफान साहब और लोगों के साथ आलम कैफ में जुमला उनका, मैं 52,000 स्क्वायर फीट बनाने वाला माइकल एंजेलो मैं एक मोहल्ले में एक घर के आसपास बना दिया। मेरे म्यूरल्स की तादाद 51,744 स्क्वायर फीट है, जो 16 ममालिक में 36 म्यूरल लगे हुए। अब ये बात सादका ने अपने मुंह से खुद कही, और उन्होंने कोई ऐसी बड़ी तंजीम नहीं है जहां पे उन्होंने बिल्डिंग जिसमें उनके म्यूरल ना बने हो। क्या आप लोगों को मालूम है ये कि हमारी एक बदबख्ती है कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड नहीं आ सका वासिफ भाई, मंगला डैम की जो पावर हाउस की बिल्डिंग है, देखिए म्यूरल के 2 तरीके होते हैं, एक तो पैनल बना के जोड़ देते हैं, एक दीवार पे मुसलसल जो बनाई जाती है। पावर हाउस की मंगला डैम की जो दीवार है उस पे अशराफ भाई 28 फीट बाई 142 फीट की नॉन स्टॉप म्यूरल साहब ने बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल है। पुरानी आयत के खत्ताती का भी एक अजीब वाक़या है, वो करना नहीं चाहते थे। उनके घर में उनके वालिद साहब के पास हजरत अली के दौर के बड़े खूबसूरत तलाई नुस्खे थे, वो जगह जगह उनको रख के देते थे, शायद कोई उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुबह को उठते तो वहीं के वहीं नुस्खे रखे रहते थे। एक दिन हुआ, मैं बता रहा हूँ, जुलाई का महीना पहला हफ्ता था, सारी बातें बताई दूं चाहिए कुछ बच जाए। तो वहां ये गए नहाने के लिए। उस जमाने में जो घर होते थे ना गीजर ना कुछ ना वाटर हीटर, एक टंकी होती थी पत्थर की, उसमें कोयले दहका दिए जाते थे, शाम तक पानी बौचे खाने में बाथरूम में वहीं से इस्तेमाल, एक बाथरूम होता था। साहब वहां से नहा के निकले मजीद भाई, वहां बुझा हुआ कोयला पड़ा था, वो उठाया उन्होंने, इधर से बिस्मिल्लाह, इस हाथ से इधर से बिस्मिल्लाह, जेर जबर तजदीद कुछ लगाई कुछ ना लगाई करके हाथ पांव पोंछते हुए आ गए। इतने में उधर से उनके वालिद आए, बाजू एक ही होते थे। अब जो नजर पड़ी उनकी कि ये किसने लिखा है, तो इन लोगों का साहब मैंने लिखा है। वो ज़ारो कतार हो रहे थे, कहेंगे बेटे मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ पुरानी आयत की खत्ताती तुम करो। तो अब जब रो रहे थे तो पहली मर्तबा मैंने बाप बेटे को बगैर रोते देखा। इनके यहाँ बहुत दूर से रह रहे, वो इतना सेंसिटिव मौका था। वहां पे सिप्तान साहब उनके वालिद ने कहा कि बेटे तुम्हें बनानी है। जी बाबा साहब करूंगा मैं। और वहां उन्होंने बगलगीर होते हुए वेट 69 की बोतल पड़ी थी, कहेंगे इसको हाथ नहीं लगाओगे। उन्होंने वो भी वादा कर लिया, और वादा 19 दिन में उन्होंने वो निभाया। 193 पुरानी आयत उन्होंने टोटल बनाई है। लेकिन मैं ये कहते हुए जरा से दुख हो रहा है कि सादक़ैन पुरानी आयत के खत्ताती के आर्टिस्ट कभी नहीं थे, बहुत बाद में शुरू किया। जो उनके अंदर एक था, बल्कि आप फकराज ने दफा जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये रुबाई उस वक्त की है अली लिखता हूँ जी, कि उस हस्ती मुंजली से विरसे में मिला, और अल्लाह के उस वली से विरसे में मिला, और कुरान की आयत को लिखने का ये शौक मुझको हजरत अली से विरसे में मिला। क्या कहना। रियाज नियाज़ी भाई के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। फिर जाना हुआ तो काफ़ी म्यूज़ियम, फिर जाना हुआ पेरिस। वहाँ जब देखा कि ओरिजिनल टंगी हुई है तो याद आया कि ये तो एक लिफाफे में है। तो घर आके वो फ्रेम करा के लगाई थी। वो पहली और आखिरी मुलाकात थी जावेद भाई की बदौलत ज़िंदगी की, और वो आज तक याद है।